امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ صیام شہر، جو شخص فوت ہوا اس حال میں کہ اس پر رمضان کے روزے لازم تھے، اس کے ذمہ روزوں کی قضا تھی، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مسکین، اس کے ہر روزے کی جگہ پر، ہر دن کے روزے کی جگہ پر اس فوت شدہ شخص کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اس بیان کردہ حدیث کے تحت محشی لکھتے ہیں لہذا قال الجمہور، جمہور علماء اسلام اسی بات کے قائل ہیں کہ لا یصوم احد عن احد، کوئی شخص دوسرے شخص کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، بل یطعم عنہ، ہاں ایک بندہ دوسرے بندے کی طرف سے کفارے کا کھانا کھلا سکتا ہے۔ اگر ایک بندے کے ذمہ روزے تھے، وہ روزہ نہیں رکھ سکا اور فوت ہو گیا، تو اس کا وارث اس کی طرف سے کھانا کھلانا چاہے بطور کفارہ تو وہ کھلا سکتا ہے، لیکن اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اور یہی بات امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور قول اصح کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روزہ کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا کسی کی طرف سے، البتہ جس روزے کو ترک کیا ہے اس کے بدلے میں اس کا وارث روزہ رکھنے کے بجائے کھانا کھلائے۔ اور بخاری شریف کے اندر حدیث پاک سیدہ کائنات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ صام عنہ ولیہ، کہ جس بندے کے ذمہ روزے قضا تھے وہ فوت ہو گیا، اب اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے۔ اس حدیث کے اندر ان ائمہ ثلاثہ نے، امام اعظم نے، امام مالک نے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تعبیر یہ کی کہ صام عنہ ولیہ معنی تدارک بالاطعام، اس شخص کا ولی کھانا کھلا کر اس روزے کا تدارک کرے۔ یہ روزے کا تدارک کھانا کھلا کر کرنا ایسے کہ گویا کہ اس کی طرف سے روزہ رکھ لیا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ اسی حدیث کے جو بخاری شریف کی ہے صام عنہ ولیہ، اس حدیث پاک کے ظاہر کی طرف چلے گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے ذمہ روزے قضا تھے، فوت ہو گیا، تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہی ہے، اور جمہور علماء کے موقف کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو امام مالک نے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں یہ حدیث پہنچی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، کیا کوئی بندہ کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے، کہ کیا کوئی بندہ کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا لا یصوم احد عن احد، کوئی بندہ کسی کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اور ولا یصلی احد عن احد، کوئی بندہ کسی کی طرف سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ نماز اور روزہ ایک بندہ دوسرے بندے کی جگہ پر ادا نہیں کر سکتا۔